یہ فیصلہ تو آ گیا جی، مریم کی بھی اور کیپٹن صفدر کی بھی رہائی ہوگی، لیکن جو آپ کی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں نواز شریف، ان کے لیے کیا آج راستہ کھل گیا ہے یا کیا کریں گے آپ؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب، 100% کھل گیا ہے. کیسے؟ کیونکہ اگر آپ آرگومنٹس دیکھیں جو کورٹ میں ہوئے، پچھلی 3 پیشیوں پر آنریبل ججز نے پروسیکیوٹر سے یہ دریافت فرمایا کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ پہ الزام کس چیز کا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ ان پر میاں نواز شریف کی معاونت اور اعانت کا، ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا الزام ہے. جب انہوں نے کہا کہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا الزام ہے تو چلیں آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ پرنسپل اکیوز میاں نواز شریف پہ کیا الزام ہے. کیونکہ اگر میاں نواز شریف پہ جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے تو مریم نواز شریف صاحبہ آٹومیٹکلی بری ہو جائیں گی، کیونکہ پھر ایڈنگ اور ابیٹنگ کا، معاونت اور اعانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس جواب آیا کہ میاں نواز شریف صاحب پہ ایسٹ بیانڈ مینز، آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے سیکشن 9A5 نیپ آرڈیننس کا. تو اس پر جب مزید پوچھا گیا کہ کون سے اثاثے بنائے گئے تو انہوں نے کہا جی ایون فیلڈ فلیٹس بنائے. مزید دریافت فرمایا گیا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ جو ایون فیلڈ فلیٹس بنائے ہیں میاں نواز شریف نے، کیا اس کی پیمنٹ میاں نواز شریف نے کی ہے، یا کسی بھی ٹائٹل ڈیڈ میں، کسی ڈاکیومنٹ میں یہ ذکر ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے فلیٹ ہیں. تو اس پہ پروسیکیوشن آنریبل بینچ کو سیٹسفائی نہیں کر سکی، بیکاز دیکھیے یہ میاں شریف صاحب نے 2 کمپنیز بنائی تھی جن کے تحت ان کی فلیٹس کی ایکوزیشن کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر حسین نواز شریف صاحب انوالو ہو گئے. تو میاں نواز شریف صاحب بطور پبلک آفس ہولڈر، ان کا اس کی ایکوزیشن میں، اس کی اونرشپ میں، اس کو جو پروسیڈ استعمال کی گئی خریدنے میں، اس میں کوئی رول نہیں تھا. ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے، یہ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس ہے. تو آج کورٹ نے یہ کہا کہ کیونکہ میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ ناکام ہو گئے ہیں یہ اسٹیبلش کرنے میں کہ ان کے آمدن سے زائد اثاثے تھے، اس لیے ہم مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کر رہے ہیں. سر ایک چیز پہ میں نا وہ گھوم جاتا ہے نا بندہ، نیلسن اور نیسکول کمپنیاں جو تھیں یہ بھی شریف فیملی کی ہیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نواز شریف ابھی بھی وہی رہتے ہیں، وہ بھی شریف فیملی کے ہیں. لیے بھی شریف فیملی نے، خریدے بھی شریف فیملی نے، شریف فیملی اندر موجود بھی ہے، اور آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ نواز شریف کے ہیں، وہ مریم کے ہیں، وہ حسین کے ہیں. پیسے اس کے کہاں سے آئے؟ سے زمین کے اندر سے تو نہیں نہ ہو گئے ہوں گے، کوئی تو طریقہ ہوگا. سمپل ہے. دیکھیے شریف فیملی بزنس انڈسٹری میں کب سے تھی؟ 1950-60 سے. 1969 میں میاں شریف نے پاکستان کی بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل لگائی، ٹھیک ہے جی. 1985 میں میاں نواز شریف پالیٹکس میں آتے ہیں. اس سے آنے سے پہلے آپ صرف ان کی جو اوور آل گروپ آف انڈسٹریز تھا اتفاق، اس کا صرف منتھلی یوٹیلیٹی بلز دیکھ لیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ٹیکس کتنا پے کرتے تھے. تو یہ جو فلیٹس ہیں اس کے حوالے سے معاملہ بالکل کلیئر ہے. میاں نواز شریف نے نہ اس کو ایکوائر کیا. دیکھیں میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے سارے ٹیکس جمع کر لیں سوائے آخری 2 سالوں کے، تو اسے کرولا گاڑی نہیں آتی. نہیں دیکھیں، میں اب پبلک آفس ہولڈر جو ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے، جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بزنس سے ایسوسیٹ نہ کروں، میں نے پالیٹکس کرنی ہے. تو فیملی کے باقی ممبر جو ہیں، بزنس جو کنسرنز پہلے سے بنے ہوئے تھے، یا تو یہ بزنس کنسرنز اور یہ جو بزنسز بنے ہیں، فیکٹریز لگی ہیں، ملیں چل رہی ہیں، یہ سیاست میں آنے کے بعد بنی ہوتی. اب یہ جو آپ نیلسن اور نیسکول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو دیکھیں نا 2006 میں جب میاں شریف جاتے ہیں دبئی اور وہاں پہ وہ ایک انڈسٹری لگاتے ہیں، یہ تو سلسلہ اس کے بعد کا ہے. گلف سٹیل مل بینکرپٹ ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی، بالکل ہو اس نے گئی پیسے نہیں کمائے تھے. بالکل ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے یہ ایکوزیشن ہو گئی بھی تھی. سر میں نے اس کیس کو اتنا پڑھا ہے، 100-150 دفعہ پڑھا ہے، ہوگا، اور سارا کچھ شریف فیملی کا ہے، لیکن نتھنگ از پروفڈ ان دی کورٹ. مگر پروف اس لیے نہیں ہوا کہ میاں نواز شریف کا تعلق کوئی نہیں ہے.